السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم سے متعلق، روزے سے متعلق ایک سوال بہت زیادہ میرے پاس آ رہا ہے۔ اس کو شاید میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا ہو، لیکن اس کو تفصیل سے ہی ایڈریس کر لیتے ہیں آج، کہ رمضان میں روزے کے دوران زوجہ سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو حیا کے خلاف ہے، لیکن اتنی کثرت سے آ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اس کا آپ کو جواب دے دوں۔ دیکھیں، جب آپ حالت روزے میں نہ ہوں، جیسے رات کا وقت ہے، تو میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں۔ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ بالکل عام دنوں کی طرح استوار رکھ سکتے ہیں۔ روزے کے دوران آپ کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا۔ دیکھیں، یہ بھی روزے کا حصہ ہے نا۔ آپ کو یہ تعلیم روزہ دیتا ہے کہ اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے اور دوسرے کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ہاؤ کین آئی امپروو مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بیٹر کیسے کروں، اور دوسرے کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ دوسروں سے الجھوں نہ، اگر ان کے لیے کوئی اچھا کام کر سکوں تو کر دوں، لیکن ان سے الجھوں نہ، اور اگر وہ الجھ رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤں۔ تو اس طرح آپ کے جذبات ہیں، بیوی کے بھی جذبات ہیں، ہے نا۔ آپ بے قابو ہو سکتے ہیں تو وہ بھی بے قابو ہو سکتی ہے۔ تو جوان لوگوں سے علماء یہی کہتے ہیں کہ اس قسم کے بوس کنار اور قربت روزے کی حالت میں نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بے قابو ہو جائیں اور روزہ ٹوٹ جائے، اور روزہ سے ٹوٹے ہی نہ، بلکہ اگر اس طرح ہو جائے کہ صحبت ہو جائے، مباشرت ہو جائے، تو میاں بیوی مل لیں، تو پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ بڑا سخت ہے، وہ ہے 60 روزے، 60 فاسٹ، اور لگاتار بغیر کوئی چھوڑے ہوئے۔ یہ اگر اس طرح معاملہ ہو جائے کہ آپس میں یوں مل لیں اور روزے کی حالت میں، تو اسی لیے اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ پر صبر کریں، قابو کریں، اور بے شک جب آپ رمضان کی راتوں میں مل لیں، ٹھیک۔ اور اگر مثال کے طور پہ بوس و کنار ہوا، اس کی اجازت ہے، بوس کنار وغیرہ کی اجازت ہے، صرف یوں ملنے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ قربت کے دوران، مباشرت کی بات نہیں کر رہا، جماع کی بات نہیں کر رہا، ایک دوسرے سے کہ قریب ہونے کی وجہ سے اگر کسی کی منی نکل جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ لیکن 60 روزے جو تواتر والی بات ہے نا، وہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے عوض پھر رمضان کے بعد ایک روزہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ تو دیکھیں، رمضان جو ہے نا آپ کو صبر سکھاتا ہے۔ ذرا صبر کر لو، دل چاہتا ہے لیکن صبر، یہی تو رمضان سکھاتا ہے نا۔ غصے پہ قابو کرو، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو کرو، اور نفسانی خواہشات کو جو چیز شیر بناتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا نفس ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے۔ تو غذا میں ذرا کنٹرول رکھو۔ اب آپ ریڈ میٹ ٹکا کے کھاؤ گے، ریڈ میٹ ٹکا کے کھاؤ گے، پراٹھے شراٹھے کھاؤ گے، نہاریاں وغیرہ پھوڑو گے، تو پھر تو شہوت جاگے گی۔ ذرا کنٹرول کرو گے ڈائٹ میں تو شہوت بھی ذرا کنٹرول رہے گی۔ تو ایسا نہ ہونا کہ آپ 3 میلز کھا رہے ہیں، زبردست قسم کی افطاری بھی ہو رہی ہے، اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد دبا کے کھانا کھایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد گھنٹے کی سحری ہو رہی ہے۔ ایسے تو نہیں کریں نا، پھر وزن بھی بڑھے گا اور شہوت بھی بڑھے گی۔ تو آپ بھی کچھ خیال کریں، اور اپنا بھی اور بیوی کا بھی، کہ وہ بھی روزے سے ہے بھائی، صرف آپ ہی کا روزہ تھوڑی ہے، اس کا بھی تو روزہ ہے۔ اس کو آپ نے کہہ دیا جی جناب یہ میرا مینیو سیٹ کر کے دے دیا، وہ بھی دن بھر روزہ رکھے ہوئے ہے، اس نے آپ کے لیے پراٹھے بھی بنانے ہیں، اور اس نے آپ کے لیے مرغ مسلم بھی بنانا ہے، اور اس نے آپ کے لیے افطاری بھی بنانی ہے، اور اس نے آپ کے لیے پکوڑے بھی تلنے ہیں اور سموسے بھی، اور آپ نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ ٹی وی دیکھنا ہے۔ وہ اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھو بھائی، وہ بھی انسان ہے، اللہ کی بندی ہے۔ وہ روزے میں جو اہتمام کرتی ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ اکثر گھروں میں نے یہ بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں، بیوی کو سنا دیتے ہیں، بھئی ثواب کا کام ہے، روزے دار کے لیے تم خدمت کر رہی ہو، تو آپ کا فرض نہیں بنتا کہ وہ جو روزے سے خاتون ہے اس کا آپ بھی خیال کریں اور تھوڑی سا ثواب آپ بھی کما لیں؟ سارا ثواب اسی کے کھاتے میں تھوڑی ڈالنا ہے، تھوڑا سا آپ بھی کما لیں۔ تو اسی لیے میرا بھائی، یہ بھی نفس پرستی ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے۔ اچھا، کچھ تو اتنے بڑے چیتے ہوتے ہیں کہ بغیر گھر میں بتائے مہمان بھی اٹھا کے لے آتے ہیں ساتھ، اور اس کو کہتے ہیں ان کے لیے اہتمام کرو۔ اب تم لائے ہو تو تم کرو نا، تم بناؤ ان کے لیے افطاری۔ پھر
تم فروٹ چاٹ بناؤ، تم کھڑے رہ کے ان کے لیے پکوڑے تلو، تم کھڑے رہ کے ان کے لیے پھر سارا اہتمام کرو. یہ کیا ہے یار؟ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے فرشتے، تو انہوں نے آواز نہ لگائی جاؤ بھائی جا کے ایک بچڑا ذبح کر دو. خود اٹھے، فراغ الی اہلہ، خود اٹھے، خود محنت کی. گھر والے بھی ساتھ لگے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن بندہ خود بھی تو ایفرٹ کرے. ہمارے ہاں کتنے بندے ہیں جو گھر میں ایفرٹ کرتے ہیں؟ نا ایمان سے بتاؤ. میں نے یہ پہلے سیریز آپ سے ڈسکس کی تھی، مجھے ایسے اس میں جائیں نہیں جی، ہم تھک ہار کے آتے ہیں کام سے، اور جس دن چھٹی ہوتی ہے کام کی اس دن یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک بادشاہ بنا ہوا ہے، خلیفہ بنا ہوا ہے. یہ کون سا دین ہے میرا بھائی؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ان کی مدد کرتے، اپنے کام خود کرتے. یا تو استری بھی بیوی کرے گی، بٹن ٹوٹ جائے تو ٹانکے کی بھی وہی، بوٹ پالش بھی وہی کرے گی، بچوں کو بھی اسی نے تیار کرنا ہے، ناشتہ بھی سب کا اس نے بنانا ہے، سارے کام اس نے کرنے ہیں. اور شیر اٹھے گا پھر، سارے کام ہونے کے بعد شیر اٹھے گا، پھر شیر کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ شیر بادشاہ سلامت تشریف لے جائیں گے کام کرنے کے لیے. کس قسم کا ماحول ہم نے بنا لیا. برا لگ رہا ہوگا آپ کو شاید، لیکن حقیقت ہے میرا بھائی. ہم نے ایک ایسا ماحول بنا لیا ہے شاہانہ قسم کا کہ سب جو ہے نا وہ نظام دکن بنے ہوئے ہیں. میر عثمان علی خان ہے سارے. اگر آپ واقف نہیں ہیں تو یہ آخری بادشاہ تھے حیدرآباد کے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں تو سب اوپر سے آتے ہیں نا. کوئی پوچھ لیں آپ، ہر ایک کا کسی نہ کسی نواب سے تعلق ہے، کسی نہ کسی بادشاہ سے تعلق ہے. سب بڑے لوگ ہیں. تو پتہ نہیں ان کے ہاں کام کون کرتا تھا، وہ لوگ کدھر گئے پتہ نہیں. شاید پارٹیشن میں شاید وہی لوگ مر گئے جو کام کرتے تھے. یار کیا ہے اس میں سے باہر آؤ. یہ جو اکڑ بازیاں ہیں نا ہماری، جب اس میں باہر آؤ، بی ریئلسٹک. وہ تمہارے آبا تھے پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، باہر سے آ کے کوئی کام کرے گا ہمارے؟ تو اسی لیے کہنے کا مقصد تھا، سوال تو وہ تھا، لیکن آپ سے یہ بات بھی میں نے کرنی تھی. بہت دنوں سے مجھے یہ بات کھٹک رہی تھی. جس طرح کے سوالات آتے ہیں نا، صرف بھائی ہی سوالات نہیں بھیجتے، بہنیں بھی بھیجتی ہیں. تو اسی لیے ان کو ایڈریس بھی میں نے آج اس میں کر دیا. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایڈریس ہو گئی ہیں، تو اس سے آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا، اور فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ باعمل مسلمان بنیں گے. دیکھو علم سے متعلق نا اتنے سوالات آتے ہیں، میں کبھی سوچتا ہوں اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فارغ بیٹھا ہے، اس کے دماغ میں ایک سوال آیا، اس نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں. ایک بندے کو آج میں نے بلاک کر دیا، اسی لیے وہ روز کے 50 سوال بھیج دیتا تھا، اس میں سے آدھے سے زیادہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. پھر کال، واٹس ایپ پہ کال اس کو منع کیا ہے میں نے. 4 مہینے سے منع کر رہا ہوں کہ بھائی سوال بھیج دیا کرو، فارغ ہوں گا تو جواب دے دوں گا تمہیں، لیکن کال مت کرنا. پھر میں نے آج اس کو بلاک کر دیا اتنی دفعہ کرنے کے بعد. بھئی کوئی طریقہ ہوتا ہے، بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کی برداشت کو آپ پل کر رہے ہو، پھر آپ کہہ رہے ہو نہیں کروں گا، پھر آپ وہی چیز متواتر کر رہے ہو. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت کرو. اس میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں جی جنوں کے ساتھ کیا ہوگا، موکل کا کیا مسئلہ ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو اچھا وہ انجینئر مرزا کی ویڈیو ہے، اس کو آپ نے وہ فلاں جواب دیا تھا، اس پہ یہ حدیث، او ابھی بھی تم اسی چکروں میں پڑے ہوئے ہو. وہ باہر نکل آؤ یار. اب وہ آدمی اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو اب ہم نے چھوڑ دیا ہے، کہ وہ ایک ایسے کنارے پہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. ہم نے اس کی اصلاح کے لیے کچھ محنت کی، شاید پھر کبھی کریں، لیکن اینی وے میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ آئی ہیو گیون اپ آن ہم، کیونکہ وہ تو بڑھتا جا رہا ہے اور شیر ہوتا جا رہا ہے. اس کو جتنی ہائی لائٹ مل رہی ہے، اس کا ایک ہی کام رہ گیا ہے مجھے لگتا ہے
کہ وہ بس ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کی کوئی کمیاں نظر آ جائیں تو اس کو ہائی لائٹ کروں، ذرا کہیں کسی کی کوئی چیز کمی نظر آ جائے تو اس کو ہائی لائٹ کروں اور پھر اپنے مقصد کے ساتھ جوڑ دوں۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، اب ہم کچھ اور نہیں کہتے اس کے بارے میں۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا کام ہے جو ہم اب اسی کی طرف آئیں گے اور اسی کی طرف کام کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ میں اس بات کو بھی بڑے صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا جو ایک مقصد ہے اس سے میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تھا، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنے زیادہ مجھے میسیجز کیے تھے۔ آج میں بیٹھا ہوا اسی پہ کافی دیر سوچ رہا تھا، تو I've come to the point کہ جو میرا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا اور اسی پر کانسنٹریٹ کروں گا اور وہی میرا مقصد ہے، اس سے مجھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔